الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یغفر لامتی فی آخر لیلۃ من رمضان قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر قال لا ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا یغفر لامتی فی آخر لیلۃ من رمضان، کہ ہر امتی کی مغفرت کی جاتی ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں ان کی مغفرت کی جاتی ہے فی آخری لیلۃ من رمضان، رمضان المبارک کی آخری رات میں۔ تو کیلا، ان سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اہیا لیلۃ القدر، کیا آپ لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، میں لیلۃ القدر کی بات یعنی کہ نہیں کر رہا، ولیکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں شب قدر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے تو اس کو پوری اجرت مل جاتی ہے۔ یعنی جب جس جاب کے لیے، ایک سرٹن کام کے لیے کسی بندے کو ہائر کیا گیا ہے، جب وہ اپنا کام پورا کر جاتا ہے تو اس کی پیمنٹ کا یعنی پے بیک کا ٹائم آ جاتا ہے، اس کی تنخواہ کا ٹائم آ جاتا ہے، اس کی پے کا جو اس کا الاؤنس ہوتا ہے، اس کا بونس ہوتا ہے، اس کی جو بھی اجرت ہوتی ہے وہ اسے ادا کی جاتی ہے جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ان سے یہاں پہ مراد رمضان کی لاسٹ رات ہے، جسے لیلۃ الجزاء بھی کہا جاتا ہے، یا اور دوسرے بہت سارے نام ظاہر ہے رمضان کی لاسٹ رات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن سب سے فیمس طور پہ، عام طور پہ اسے لیلۃ الجائزہ کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، آف کورس، جو رمضان کی لاسٹ رات ہوتی ہے۔ تو بہرحال اسی رات میں بہت سارے لوگوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے رمضان کی اس لاسٹ رات کے بارے میں فرمایا یغفر لامتی فی آخر لیلۃ من رمضان، امت کے بندوں کی اس آخری رمضان کی رات میں مغفرت کی جاتی ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ کون سی رات ہے تو صاف کیٹیگورلی فرمایا لیلۃ القدر کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ رمضان کی لاسٹ رات یعنی کہ جو لیلۃ الجائزہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کی مثال ایسے ہی، ایک مزدور ہے، اسے ہائر کیا گیا، کوئی بھی گھر بنانے کے لیے مزدور ہم ہائر کرتے ہیں اپنے رینوویشن کے لیے، ایک سرٹن پرپز، ایک جاب ہوتی ہے، اس کی وہ جاب ڈسکرپشن ہم دیتے ہیں اس بندے کو کہ تمہاری یہ کام ہے۔ پھر جب وہ بندہ کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ گھر بنانے والا ایک آرکیٹیکٹ ہے یا ایک ٹھیکیدار ہے، وہ گھر بنانا شروع کرتا ہے، پھر گھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر اسے فائنلی جب کمپلیشن ہو جاتی ہے اس گھر کی، تو اس کی پے کا ٹائم ڈیو ہو جاتا ہے فائنلی، اور پھر اسے اس کی اجرت دینی پڑتی ہے۔ یا اسی طرح سے جیسے کوئی ملازم ہے بینک میں، کسی فائنانس، کسی بھی ادارے میں، کسی انسٹیٹیوشن میں، کہیں کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے پروفیسر، ٹیچر، کوئی بھی امپلائی ہو، وہ پورا مہینہ پڑھاتا ہے یا اپنی جاب کرتا ہے، بینکر ہے وہ اپنے بینک پہ کام کرتا ہے، ٹیچر ہے وہ اسکول میں پڑھا رہا ہے، کالج یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، جو بھی اپنا کام پروفیسر کر رہا ہے، یا اور کوئی مزدور ہی ہے، ایون چوکیدار یا کسی کا کوئی ڈرائیور ہے، واچ مین ہے، وہ پورا مہینہ گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے یا ڈرائیوری کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹے لیول کا بندہ ہو یا بڑے سے بڑا، جب وہ پورا مہینہ کر لیتا ہے، پھر فائنلی 1 تاریخ کو اس کا پے کا ٹائم آتا ہے، اس کی تنخواہ کا ٹائم آتا ہے، تو وہ ہی لکس فارورڈ ٹو دیٹ ڈے، بیکاز اس دن ظاہر ہے اسے پیسے ملتے ہیں، اس کی اجرت ملتی ہے، اس کا الاؤنس ملتا ہے، اور یہ وہ خاص دن ہوتا ہے۔ تو رمضان کی لاسٹ رات کو اس خاص دن سے، اس اجرت کے ڈے سے، اس پے بیک کے ٹائم سے تشبیہ دی گئی، کہ پورا مہینہ جو لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور رات کو تراویح پڑھی ہے اور عبادات وغیرہ میں، تلاوت میں، ایٹسیٹرا اپنے سارے مشغول رہے ہیں، تو اب یہ ٹائم ہے اس کی پے بیک کا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعاؤں میں اور ذکر اذکار وغیرہ میں انوالو ہو کر اور مانگنا کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اس وقت پے بیک کرتا ہے اسی اعمال کے بدلے میں، جیسا کہ
دوسری روایت میں آیا تھا کلو عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، کہ ہر عمل کی تو نارملی 1 سے لے کر 10 تک اور کہیں پہ 700 تک بھی نیکی کا اجر ملتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے فانه لی وانا اجزی به، یہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا بھی دیتا ہوں، اس کا ریوارڈ بھی دیتا ہوں۔ تو یہی وہ ریوارڈ کا ٹائم اب جو پے بیک ہوتا ہے رمضان کی لاسٹ رات میں، تو اس وقت وہ مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ سے زیادہ مانگا جائے، اور دعا اذکار وغیرہ میں اور اللہ کو یاد کرنے میں یا نفل وغیرہ میں اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہیے۔ اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ پورا مہینے کی جو محنت کی ہے تو اب کمپلیٹ بالکل شیطان، کیونکہ ظاہر ہے بند تھا رمضان میں تو گناہ کرنا کمپیریٹلی کم ہو گیا تھا، لیکن اب کیونکہ شیطان کھل گیا ہے تو اس پہ بلیم کریں گے یا کچھ بھی کریں گے، لیکن بازاروں میں اور روڈوں پر رش ہوگا، اور ہر قسم کے کھانے پینے کے ریسٹورینٹس، بیکریز، کیفیز، ڈائنرز ایٹسیٹرا بھرے ہوئے ہوں گے، اور اس خاص طور سے سارا فوکس لوگوں کا آؤٹنگ پہ اور انٹرٹینمنٹ میں اور سوشلائزنگ میں کانسنٹریٹ ہو جائے گا اپنا سارا دماغ، کہ جی اب تراویح بھی نہیں ہے، تو ان کاموں میں لگ جاؤ۔ جبکہ ریالٹی یہ تھی کہ یہ وہ رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی اتنی مغفرت ہوتی ہے کہ بے حساب سمجھے کہ مغفرت کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ ٹائم تھا اپنی اس اجرت کا بدلہ ریوارڈ لینے کا، جس میں ہم لوگ عام طور سے ٹائم ضائع کرنے پہ لگ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی روزہ یا تراویح وغیرہ جس نے پڑھا تو تمام کے تمام اس کے پچھلے گناہ معاف سے اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو اس مغفرت کو اویل کرنے کا، اسے مانگنے کا جب ٹائم آتا ہے تو وہی یہ رمضان کی لاسٹ رات یعنی کہ لیلۃ الجائزہ ہے، جس میں ہمیں اسی روزے اور تراویح اور تلاوت اور ذکر اذکار وغیرہ کی ریوارڈ اور اجرت لینے کا کی طرف کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، بجائے بازاروں میں، روڈوں پہ، ریسٹورینٹس میں ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے کے، کیونکہ یہی آخر آف کورس روزہ اور قرآن ہی ہے جو یشفعان للعبد، یعنی کہ یہ لوگوں کے لیے شفاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک ظاہر روزہ، الصیام والقرآن، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو یشفعان للعبد، یہ بندے کی مغفرت کے ساتھ ساتھ اس کی شفاعت بھی کرتی ہیں آخرت میں۔ تو یہی وہ شفاعت کا ٹائم ہے کہ ان کے ذریعے اللہ سے انہیں ان کے وسیلے سے مانگا جائے، اور ظاہر ہے اپنے یہ جو دن بھر کی اتنی خاص طور سے گرمیوں میں جو لوگ رکھ رہے ہیں، اور پورے دن کی فاسٹنگ، پوری رات کی تراویح، عبادات وغیرہ میں، تو اس کا جو اجرت کا ٹائم ہے اسے اس کی اجرت مانگنے میں اور اپنی ریوارڈ لینے کی طرف کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، بجائے ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے کے۔ کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ رات ہے جسے خاص طور سے کیٹیگورکلی حدیث میں الگ سے مینشن کیا گیا، اور بالکل کیٹیگورکلی اسے لیلۃ القدر سے بھی اسائڈ کر کے کہا گیا کہ یغفر لامتی فی آخری لیلۃ من رمضان، یہ آخری رات ہے رمضان کی، جس میں، اور یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، لا ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ، یہ وہ رات ہے جس میں عامل کو اس کی اجرت دی جاتی ہے، خاص طور سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بہرحال اس سے پتہ ہی چلا، معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی جو لاسٹ رات ہے اس میں خاص مغفرت کے فیصلے کی رات ہے یہ، اور لیکن ظاہر ہے یہ مغفرت کے جو فیصلے ہیں یا جو بخشش کا اور forgiveness کا جو آرڈر ہوگا وہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو رمضان کے عملی مطالبات اور تمام جو روزے اور تراویح اور سارے معاملات تھے انہیں صحیح طرح سے ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے ہوں، بجائے اس کے کہ رمضان میں بھی انہوں نے اگر ٹائم ویسٹ کرا ہو تو ایٹ لیسٹ اس رات میں وہ اپنے آپ کو اپنی بخشش کروانے کے لیے پیش کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور انشاءاللہ معاف فرمائیں گے۔ سبحان اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزوں کو اور تراویح اور تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔